نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک صحابی اپنی جگہ مشعل راہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں، ان کی تعلیم کے بارے میں اور ان کے صبح و شام کے مشاغل کے بارے میں اتنے فکر مند رہتے تھے کہ ہمیشہ ان کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں ہمیشہ کلام فرمایا۔ اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ اپنے صحابہ کے دفاع کے بارے میں بھی وہ بڑے فکر مند رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانان عالم سے ایک بات کہی کہ اللہ اللہ فی اصحابی، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے صحابہ کے بارے میں تم لوگوں نے کوئی ایسا کلام نہیں کرنا جو کسی بے ادبی یا کسی نعوذ باللہ گستاخی کی طرف آپ کو لے کے چلا جائے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض کا رویہ رکھا اس نے مجھ سے بغض کا رویہ رکھا۔ جو شخص اللہ کے رسول کے صحابہ اکرام سے نعوذ باللہ بغض کا رویہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے بغض رکھنا یعنی اللہ سے بغض رکھنا ہے، تو ایسا شخص کبھی بھی ہدایت کی سیڑھی پہ نہیں چل سکتا، ہدایت کے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ ناظرین، آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے کچھ دن پہلے اسی بابرکت مہینے میں حج کی سعادت حاصل کی۔ پوری دنیا سے لاکھوں لوگ آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے وہاں پر زیارتیں کیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور قربت کی جو انمٹ یادیں ہیں ان کا ہم نے دوبارہ سے اظہار کیا، اور ان تمام جگہوں کی ہم نے زیارتیں کی۔ یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا جو سارا واقعہ ہے یہ ہمیں ایک بات بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت، اپنی عقیدت جو ہے اس کا اظہار آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کوئی سچی لگن، تڑپ اور محبت کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پوری دنیا کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں جو ہیں ان کی نقوش ہر سال امت مسلمان کو تازہ کرتی ہے، اور انہی کی یاد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں بھی اور باقی پورے عالم اسلام کے اندر مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ قربانی اصل میں تسلسل ہے، ہر سال یہ قربانی ہوتی ہے۔ اور جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنے سب سے پسندیدہ چیز کو قربان کر دو، اور میں آپ کو قربان کر رہا ہوں۔ تو بیٹا آگے سے یہ کہتا ہے کہ ففعل ما تؤمر، اے میرے پیارے بابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے سامنے خنجر کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں، کیونکہ اپنی محبت کو قربان کر دینا، اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کر دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور بیٹے کا اس قدر فرمانبرداری کا اظہار کرنا یہ بھی کوئی تاریخ اسلام کی یا انسانی تاریخ کی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو مسلم گھرانوں کی شان یہ ہے، انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولادوں کی تربیت اس انداز سے کرتے ہیں کہ جب کبھی موقع ملے اللہ کے حکم پر قربان ہونے کا، اللہ کے حکم پر نچھاور ہونے کا،
تو وہ وقت نہیں لگاتے، وہ غور و فکر نہیں کرتے، وہ کوئی مذاکرات ڈائلاگ میں انگیج نہیں ہو جاتے، وہ مشاورت کے لیے وقت نہیں مانگتے، بلکہ وہ اسی وقت اعلان کرتے ہیں کہ فافعل ما تؤمر، جو دیکھا ہے، جس کا حکم ملا ہے وہ کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اس مقدس مہینے کے اندر یہ ایک بے مثال اور بے نظیر قربانی ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ ابراہیم کے دل میں کیا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اسماعیل کے دل میں کیا ہے، لیکن ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو کوئی سوچ یا غور فکر میں نہیں پڑے، جس چیز کا حکم دیا لمحے نہیں لگائے اور وہ کام کر گزرنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی، لیکن اس قربانی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تو بچ گئے، اور ان کی جگہ ایک مینڈا آیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت سے بھیجا ہوا مینڈا تھا، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا اور اسے قربان کر دیا گیا۔ لیکن ٹھیک 8 دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت کا مدینۃ الرسول میں خون بہایا جاتا ہے، اور وہ انسان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پیاری شخصیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اپنی زبان مبارک سے، اور یہ وہ زبان مبارک ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ہلتی ہی نہیں ہے، اس زبان مبارک نے کہا ذی النورین، 2 نوروں والا۔ اور سیدنا عثمان غنی کی اور بھی کنیت تھیں لیکن وہ کبھی مشہور نہیں ہو سکیں، جو مشہور ہوئی وہ یہی کنیت تھی کہ ذی النورین، کہ 2 نوروں والا۔ تو 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی زمین پر تڑپا تڑپا کر شہید کر دیے جاتے ہیں، اور قربانی جو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی یہ 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے آگے بڑھتی ہے۔ 1 محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس خون سے مدینہ کی سرزمین کو، مصلی رسول کو سیراب کرتی ہے، اور پھر 10 محرم الحرام کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس خون سے کربلا کے ریگزاروں کو سیراب کرتی ہے۔ تو اسلام کی تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں یہ قربانیاں کوئی نئی نہیں ہیں، لیکن ہر شخصیت نے اپنے اپنے انداز میں قربانی دی۔ سیدنا عثمان غنی کی قربانی اس وجہ سے یاد رکھی جائے گی کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں روزانہ نماز میں تو ہم یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا الہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور راستہ کون سا؟ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ جب تم نے اللہ سے سیدھے راستہ مانگنے کی دعا کرنی ہے تو ساتھ کہنا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن لوگوں کے راستے پر تیرا انعام نازل ہوا، جن لوگوں پر آپ نے اپنا انعام نازل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو مزید کلیئر کیا کہ من النبیین، کن لوگوں پر انعام نازل ہوا؟ نبیوں پر انعام نازل ہوا، والصدیقین، اور ان پر انعام نازل ہوا جو سچے تھے، والشہداء، اور ان لوگوں پر اللہ کا انعام نازل ہوا جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جانیں قربان کر دیں، اللہ کی توحید کی اور پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، ان لوگوں کا راستہ۔ اور پھر والصالحین، اور وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق، پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزار کر مقام صالحیت پر فائز ہوئے، ان لوگوں کا جو راستہ ہے وہ راستہ ہمیں دکھانا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ ان کی مظلومیت ایک عجیب طرح کی مظلومیت ہے، ان کی مظلومیت کو بیان کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ 40 دن تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا جاتا ہے اور انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے۔ اور آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ کون ہے سیدنا عثمان غنی، اور کس وقت ان کے گھر کا محاصرہ ہوتا ہے،
ان کے پاس فوج موجود تھی، ان کے پاس طاقت موجود تھی، وہ خلیفہ وقت تھے، وہ امیر المومنین تھے، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین آپ حکم فرمائیں، تو ہم ان فسادیوں کو جو آپ کی جان کے در پہ ہیں، جو مسلم معاشروں کے اندر فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور جو بڑے خوبصورت نعرے لے کر آتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو مصلحون یعنی ہم اصلاح کرنے والے ہیں اس قسم کے نعرے لے کر آتے ہیں، جو دہشت گردی اور اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں کہ جن سے مسلم معاشرے تباہی کی طرف بڑھیں، تو آپ حکم فرمائیں، ہم ان کا قلع قمع کر دیتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ مدینۃ الرسول میں کسی قسم کا فساد برپا ہو، میں نہیں چاہتا کہ مدینۃ الرسول میں مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کریں اور دنگا اور فساد پیدا ہو، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے اس پیارے شہر کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش ہو کہ آنے والی تاریخ یہ لکھے کہ عثمان غنی کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شاندار مثال قائم کی اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ مسلم معاشرے کے اندر کوئی شخص اصلاح کا جھنڈا اٹھا کر فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے جو اپنا طرز عمل ہے، اپنا جو رویہ ہے، وہ انتہائی شائستہ رکھنا ہے، انتہائی صبر والا رکھنا ہے، انتہائی تحمل مزاجی کے ساتھ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اللہ کہ آپ کی جان تک ہی قربان نہ کرنی پڑے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، اور میں جیسے ذکر کیا کہ 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا، اور یہ وہ شخصیت ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو یہ اولین لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، اور آپ مکے کے متمول ترین افراد میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا خاندان بڑا امیر خاندان تھا، اور ان خاندان کی عزت اور احترام بھی بہت زیادہ تھا، اور یہ وہ ان لوگوں میں شمار ہوتے تھے کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کوئی بدکاری نہیں کی، کوئی غیبت کی مجالس میں شرکت نہیں کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایک نفیس مزاج انسان تھے، اور لوگ ان کی احترام کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ اور مکے کی خواتین کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ یہ کہتی تھیں کہ سو جاؤ میرے بیٹے، اپنے بچوں کو رات کو لوری دیتی تو یہ کہتی تھیں کہ سو جاؤ میرے بیٹے، اور اللہ کرے کہ تم بڑے ہو کر عثمان جیسے بنو۔ تو مائیں دعا کرتی تھیں اپنے بچوں کے بارے میں کہ ان کے لیے جو آئیڈیل تھا وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ تو یہ وہ شخصیت ہے۔ تو جب آپ نے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے قبول فرمایا، اور آپ نے اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا، اور یہاں تک خرچ کر دیا کہ زبان رسالت سے یہ سرٹیفکیٹ آپ کو جاری ہوا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد ھذا الیوم۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی، ایک جنگ پہ درپیش تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس موقع پر مدد کرے، تعاون کرے، اس خیر کے کام میں ہمارا ساتھ چلے، ہمارا ہاتھ بٹائے۔ تو سیدنا عثمان غنی نے اونٹ اور بے شمار درہم و دینار جو پڑے ہوئے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ ابرو پر سامنے پیش کر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو درہم تھے ان میں اس طرح ہاتھ مارتے اور ہاتھ سے اٹھا کر ان کو نیچے پھینکتے، اور ساتھ ہی ارشاد فرماتے جاتے، اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور ارشاد فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد ھذا الیوم، عثمان آج کے بعد آپ کوئی نقصان پہنچانے والا عمل بھی کریں تو وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ عثمان غنی نے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی انتہا کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کی انتہا کر دی، اور یہ محبت اور عشق کا ایسا خوبصورت اور ایسا بے مثال جذبہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 1400 صحابہ اکرام کو جنت کے سرٹیفکیٹ ملے۔ اور قرآن میں پوری ایک سورہ مبارکہ ہے جسے سورہ فتح کہا جاتا ہے، سیدنا عثمان غنی وجہ بنتے ہیں فتح مکہ کی، اور سیدنا عثمان غنی کے واقعے کی وجہ سے، وہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی خوشخبری دی،
اور جو آیات میں نے آپ کے سامنے بالکل شروع میں تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہیں، یہ ان طبقوں پر سخت ہیں جو معاشرے کو جہالت کی دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، ان لوگوں پر یہ سخت ہیں کہ جو معاشرے کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں، جو ظلم اور جھوٹ کا نظام چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھی ان لوگوں کے لیے انتہائی سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن جب اپنی طرف آتے ہیں تو انتہائی نرم دل ہیں، انتہائی رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہو حلقہ یاراں، اقبال نے کیا خوبصورت تشریح کی، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ جب مارکہ حق و باطل پیش آئے گا تو مومن فولاد کی صورت اختیار کر جائے گا، اور جب آپس میں بیٹھیں گے تو پھر وہاں پر کیا ہوں گے کہ ریشم کی طرح نرم ہوں گے۔ تو یہ مسلم معاشروں کا طرۂ امتیاز ہونا چاہیے۔ آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور اس دن کی مناسبت سے جو سبق ہم سیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے حلقوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیسے ہو کے رہنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ اور دوسرا اس کا سب سے بڑا سبق جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ تعلیم کا، تربیت کا جو نظام ہے اسے آپ نے مستحکم کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے میں نے آپ سے کہہ رہا تھا کہ تقریباً 1,500 مہاجرین اور انصار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے ہوئے روشن ستارے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتہم اہتدیتہم، کہ میرے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے روشن ستارے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی اتباع کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کا راستہ دے گا اور آپ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے میں نے کہا کہ 1,500 صحابہ کو اس دنیا کے اندر یہ پروانہ ملا، یہ سرٹیفکیٹ ملا کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور ان کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جی چاہا جب آپ نے ہجرت فرما لی اور مدینۃ النبی جسے یثرب کہا جاتا تھا وہاں چلے گئے، اور اس شہر کا نام مدینہ ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول کا شہر ہے۔ مدینے والوں نے بلایا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ مکے کے لوگ آپ کو بہت ایذا دیتے ہیں، بہت تکلیفیں دیتے ہیں، آپ کے قریبی ساتھی کبھی حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، کبھی کہیں اور جاتے ہیں، آپ کے لیے جینا تنگ کر دیا گیا ہے، شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں آپ کو ڈال دیا جاتا ہے اور آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا۔ تو اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ ہماری طرف آ جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ، اہل یثرب کی خواہش پر جب آپ پہنچے مدینہ میں تو مدینہ والوں نے محبت میں کمال کر دیا۔ لیکن کیا کیا جائے، اپنا گھر تو یاد آتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت فرماتے ہوئے ایک بار پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھا، اور کعبے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کعبہ کون بدبخت چاہتا ہے کہ تجھے چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے، لیکن کیا کروں، تیرے شہر کے لوگ مجھے جینے نہیں دیتے۔ اس دکھ کے ساتھ، اس افسوس کے ساتھ اپنی جگہ کو چھوڑا اور مدینہ چلے گئے۔ اور کچھ عرصے بعد بار بار یاد فرماتے ہیں، ماں باپ کا گھر جو مکے میں تھا، پوری جوانی مکے میں گزر گئی، تو یاد کرتے تھے مکے کو۔ تو ایک دن جی چاہا، اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا آؤ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بالکل نہتے آئے، کوئی اپنے ساتھ تلواریں نہیں لائے، کوئی زرہ نہیں لائے، کوئی چیز ایسی نہیں لائے کہ یہ تاثر پیدا ہو کہ ہم لڑائی کے لیے آئے۔ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم صرف اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان قربانیوں کے نشانات دیکھنے کے لیے آئے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے دی۔ اور حدیبیہ ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں، صحابہ اکرام اللہ کے رسول کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے آگے سفر کرنے سے پہلے اہل مکہ تک پیغام پہنچانا ہے، اور اہل مکہ کو یہ بتانا ہے کہ
کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، کچھ تو خون قتل و قتال کے لیے نہیں آئے، صرف اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں اور ہمارے لیے مشکلات کریٹ نہ کریں، مشکلات تخلیق نہ کریں، تاکہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے اور وہاں سے ہم سیدھے واپس مدینہ روانہ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو سفر تھا یہ اتنا اہم سفر تھا، اتنا خوبصورت سفر تھا کہ اس کے اندر طاقت تھی لیکن طاقت کا اظہار نہیں کیا، اور یہ سفر کئی سبق بھی ہمیں دیتا ہے، اور جو سارے سبق ہیں ان پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور اس کے بعد اصل میں ہوا کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخصیت کا انتخاب فرمایا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو میری بھی محبوب ہے، میرے صحابہ کی بھی محبوب ہے، اور یہاں تک کہ مکے کے مشرکین بھی ان کا بے حد احترام کرتے ہیں، اس شخصیت کا انتخاب کیا، اور پھر اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور وہ واقعات آپ کی سماعتوں کی گوش گزار کریں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کا ابتدا ہم بڑا ایک خصوصی پروگرام کر رہے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے، اور اس پروگرام میں ہماری یہ خواہش ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کی زندگی کے وہ گوشے آپ کے سامنے بیان کریں جو عمل کے قالب میں ڈھل سکیں، یعنی آپ کے لیے اس دور میں سیدنا عثمان غنی ہماری کس طرح تربیت فرماتے ہیں، کس طرح ہماری رہنمائی کا سامان کرتے ہیں، تو اس پر ہم بات کر سکیں۔ تو وقفے سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے تان دیے، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اہلیان مکہ کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم صرف طواف کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور آپ ہماری راہ میں رکاوٹ نہ کھڑی کریں۔ صحابہ اکرام سے مشاورت ہوئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سامنے آیا، اور یہ کہا گیا کہ سیدنا عثمان غنی کا بڑا احترام ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ مکے کی خواتین تو اپنے بچوں کو یہ کہا کرتی تھیں، سو جا میرے بیٹے، اللہ کرے جب تو بڑا ہو تو عثمان جیسا ہو۔ تو مکے کی خواتین، مکے کے بچے عثمان غنی کے نام سے بڑے آشنا ہیں، تو انہیں ہی سفیر بنا کر بھیجا جائے۔ تو یہ سفیر رسالت بن کر، سفیر نبوت بن کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے جاتے ہیں، تنے تنہا جاتے ہیں۔ اس بات کا امکان موجود ہے کیونکہ بدر احد ہو چکے ہیں، وہاں پر جان کا خطرہ ہے، کوئی بھی شرارت کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور عثمان غنی کے لیے اللہ کا حکم ہی کافی ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہی کافی ہے۔ تو آپ بے خوف و خطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مکہ کی جانب چلے جاتے ہیں۔ وہاں کے لوگ مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں، آپ کے خون کے پیاسے ہیں، اور ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی انتقام کی جو آگ ہے اسے ٹھنڈی کر سکے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوتے ہیں مکے میں، تو مکے کے لوگوں کا جو غصہ ہے وہ اس طرح نہیں رہتا۔ مکے کے لوگ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، کوئی مسئلے والی۔ ان کو نہیں پتہ کہ پیچھے 1500 صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، اور وہاں پر مکے کے جو بڑے لوگ ہیں، جو اکابرین ہیں، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ عثمان آئے ہو تو طواف بھی کر لو، عثمان آئے ہو تو بیت اللہ کی زیارت بھی کر لو۔ اور سیدنا عثمان غنی کا بھی بڑا من کرتا ہے، ان کا بھی بڑا جی چاہتا ہے کہ وہ جائیں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں، اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ اور یہ سوچ آپ کے دماغ میں آتی ہے، ادھر سے فرمائش آتی ہے، اور ادھر سے یہ سوچ آپ کے دماغ میں آتی ہے، اور فوری طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور عشق اور مستی اور محبت میں ڈوبا ہوا کیا عظیم الشان جملہ کہتے ہیں یہ کعبہ تو ہے، لیکن میرا حقیقی کعبہ تو حدیبیہ میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی میں نے زیارت کرنی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر خانہ کعبہ کی زیارت کر لوں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی جمعیت کے بغیر میں یہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کر لوں؟ اور آپ کہتے ہیں نہیں، طواف تو ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ جو مناسک حج اور عمرہ ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت
اور مستی کی کیفیت کا اعلان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جتنا بھی سارا کام ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارا کے سارا اللہ کے ساتھ محبت کا ہی تو ہے، ورنہ ان گھاٹیوں میں کیا رکھا ہے؟ ان گھاٹیوں میں اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی اور بی بی ہاجرہ کی یادیں ہی تو ہیں۔ ہم ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو دین تھا سارا، یہ سارا تو اللہ کے رسول سے آیا تھا۔ خانہ کعبہ کی اہمیت، عظمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن خانہ کعبہ کی اہمیت اور عظمت بتانے والا اگر ساتھ نہیں ہے تو وہ کیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کر سکتے تھے؟ اچھا، یہ بات چیت یہاں پہ چل رہی ہے مکہ میں، اور صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں کہ کب عثمان غنی واپس آئیں گے اور ہمیں یہ خوشخبری سنائیں گے کہ آپ نے آنا ہے اور آ کر عمرہ کرنا ہے۔ اسی اثناء میں شر پسند عناصر، جھوٹی خبریں پھیلانے والے، افواہوں کا بازار گرم کرنے والے، جو آج بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی تھے، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک جھوٹی خبر پھیلاتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ مقصد اس خبر پھیلانے کا یہ تھا کہ مسلمان مشتعل ہو جائیں گے، اور مشتعل ہو کر وہ حملہ کریں گے، کچھ تو خون کا بازار گرم ہوگا، اور کبھی اللہ کا جو گھر ہے اس کی عظمت کو پامال کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر سنتے ہیں تو اپنے سارے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ اسے آسانی سے گوارا کر لیا جائے۔ عثمان کا خون آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں بیعت کرتا ہوں، کون کون ہے جو آئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ سفر کرے گا؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ رکھا اور 1450 صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کس وجہ سے کی کہ خون عثمان کا بدلہ لینا ہے، سیدنا عثمان غنی کا قصاص لینا ہے، اور سیدنا عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر کوئی صحابی یہاں سے واپس نہیں جائے گا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے ہیں، ان کی مذاکرات چل رہے ہیں، ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور یہاں پر ایک ٹوٹلی ایک مختلف کیفیت ہے۔ اور جب 1400 صحابہ اکرام یہ بیعت کر لیتے ہیں، اور بیعت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ید اللہ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، ید اللہ کیسے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہاتھ کو پہلے اپنا ہاتھ کہا، پھر عثمان غنی کا ہاتھ کہا، پھر اس کو اللہ کا ہاتھ کہا۔ کیوں کہا؟ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے قرآن لکھا، یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے قرآن جمع کیا، یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جن کے بارے میں عثمان غنی خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنا یہ ہاتھ میں نے اپنے جسم کے جو نازک اعضاء ہیں وہاں پر بھی نہیں لگایا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عشق اور اتنی محبت ہے کہ اپنے ہاتھ کا استعمال جائز جو تھا وہاں پر بھی انہوں نے نہیں کیا، اور یہ کہا کہ نہیں، اس ہاتھ نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو چھوا ہے۔ اور اسی لیے تو اللہ کے رسول کو علم تھا کہ عثمان غنی کے ہاتھ کیا ہیں، تو اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا، اور پھر اپنا ہاتھ قرار دیا، اور پھر اللہ نے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ کر۔ تو کئی صحابی ہیں، اسد اللہ کہا جاتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ کے شعر ہیں۔ سیف اللہ کہا جاتا ہے سیدنا خالد بن ولید کو، اللہ کی تلوار ہیں۔ ید اللہ کہا جاتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ اللہ کا ہاتھ ہیں۔ اور یہ اللہ کا ہاتھ وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا، اور اس کے بعد قرآن پاک میں جب ذکر کیا جاتا ہے کہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب تم لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا تھا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اللہ کو علم ہے کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، کہ ہم نے تمہارے اوپر سکون نازل کر دیا۔ یعنی وہ جو انتشار تھا ذہنوں کے اندر کہ سیدنا عثمان غنی شہید ہو چکے ہیں، ہم نے تمہیں سکون والی حالت میں لے کر آگے، اور تمہیں
یہ بتا دیا کہ تمہاری جو فتح ہے وہ قریب ہے۔ اور اسی موقع پر فرمایا کہ یہ جو بیت ہے، اس بیت کو بیت رضوان کہا گیا۔ بیت رضوان اس وجہ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بیت کی، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے دلوں کی حالت کو جانتا ہوں، جن جن لوگوں نے بیعت کی کہ ان کی حالت کیا تھی، اپنے ایک ساتھی کے لیے کتنی تڑپ کا مظاہرہ کر رہے تھے، کتنی عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب کے لیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور سورہ فتح جو ہے اس کا جو شان نزول ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بیت رضوان ہے، اور بیت رضوان کے ساتھ ساتھ یہ صحابہ اکرام کو یہ سارا جو ٹائٹل ہے وہ دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کیا کہتے ہیں سورہ مبارکہ کا جو آخری رکوع ہے جس کو میں نے بالکل شروع میں پڑھا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو صحابہ ہیں وہ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ اللہ کے رسول کی وہ کھیتی ہے جسے دیکھ کر اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، جسے دیکھ کر اللہ کے رسول خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو بڑا مان ہے، اللہ کے رسول کو بڑا ناز ہے اپنی اس جماعت پر، اپنے ان صحابہ پر کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹھایا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار قربانیاں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ذو النورین کا خطاب دیا تو بدر کا موقع تھا۔ بدر کے موقع پر سارے صحابہ اکرام سے کہا کہ اب میدان جنگ میں جانا ہے، بدر کا مارکہ درپیش ہے، اور سیدنا عثمان غنی نے بڑا دل کھول کر سپورٹ بھی کی وہاں پہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا اس وقت بیمار تھیں، اور حالت یہ ہو چکی تھی کہ اس بات کا امکان تھا کہ وہ دنیا سے کوچ کر جائیں۔ اللہ کے رسول نے سیدنا عثمان غنی سے کہا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں، آپ نہ جائیں ہمارے ساتھ، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس تیمارداری میں مصروف رہے۔ جس دن بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، ٹھیک اسی دن سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کی جان افرین کے سپرد ہوئی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے، بڑے دکھی تھے اور بڑے خفا تھے کہ سیدہ رقیہ کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ جو میرا رشتہ تھا، جو میرا تعلق تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ تو پہلے رقیہ کی صورت میں رسول اللہ کا نور عثمان غنی کے گھر میں آتا تھا، اب ام کلثوم کی صورت میں آ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری 100 بیٹیاں ہوتیں میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے ساتھ محبت کی، عثمان غنی نے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی، یہ مثالیں قائم کر دیں اور یہ تعلق کے خاطر جو ہے وہ کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت ہے وہ بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ 40 دن اللہ کے رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا، اور اس محاصرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور پھر وہ دن آیا جسے ہم 18 ذی الحج کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ نائلہ جو اپنی اہلیہ ہیں ان سے کہا کہ میں آج غسل کرنا چاہتا ہوں، نئے کپڑے پہننا چاہتا ہوں، اور روزے سے تھے، اور فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں دیکھا ہے کہ آج افطاری اس دنیا میں نہیں ہوگی، آج افطاری اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی، اور جنت میں انشاءاللہ افطاری ہوگی۔ اور پھر وہ دن آیا، جو واقعات ہیں وہ آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے، شر پسندوں نے اور دہشت گردوں نے حملہ کیا، مدینہ کے اندر گھس کر حملہ کیا، خیر اور اصلاح کے نعرے لگا کر حملہ کیا، اور سیدنا عثمان غنی کو جب قتل کیا گیا، جب انہیں شہید کیا گیا، تو اس وقت ان کے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب آپ کو خنجر مارا گیا اور آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا اور قرآن حکیم کے ان صفحات پر جا کے لگا، اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی پہاڑ دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی میدان دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی بیابان دیں گے، لیکن عثمان غنی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ قرآن نے
عثمان کے دامن میں چلے گئے اور قرآن عثمان کے دامن میں آ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا عثمان غنی کی حیات طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام اس پر جو دربار رسالت میں غنی ٹھہرا، خدا کی راہ میں ایثار جس کا گفتنی ٹھہرا، سلام اس پر جو حسن صبح ہے، نور شبینہ ہے، سلام اس پر جو طوفان میں عظیمت کا سفینہ ہے، سلام اس پر خدا راضی ہوا جس کی سخاوت سے، سلام اس پر محمد مصطفیٰ خوش جس کی عادت سے، سلام اس ذات پر جو صاحب نورین کہلائے، نبی کی دختران پاک کو جو عقد میں لائے، محافظ دین کا ہے، ناشر قرآن بھی وہ ہے، وہ عثمان غنی ہے، جام قرآن بھی وہ ہے، سلام اس کی شہادت پر کہ ہے پیش نظر قرآن، سلام اس خون پر جس کا امی ہے مصحف قرآن، شہادت کا وہی اللہ سے انعام لیتا ہے، جو اپنی زندگی دین خدا پر وار دیتا ہے، سلام اس کی شہادت پر کہ ہے پیش نظر قرآن، سلام اس خون پر جس کا امی ہے
مصحف قرآن، سلام اس پر جو دربار رسالت میں غنی ٹھہرا، خدا کی راہ میں ایثار جس کا گفتنی ٹھہرا۔